السلام علیکم۔ دیکھیے، یہ لوگ جو تنظیم اسلامی میں ہوتے ہیں یا جماعت اسلامی کے بھی بہت سے لوگ، تبلیغی جماعت کے بہت سے لوگ، الہدیٰ کی بہت سی خواتین، یہ سب دین کے معاملے میں بہت ایکٹیو ہیں۔ ان کے اندر ایک خوبی ہے اور ان میں سے بہت سوں کے اندر ایک خامی ہے۔ ہم سب کے اندر ایسا ہی ہے، ہمارے اندر بعض خوبیاں ہوتی ہیں اور بعض خامیاں ہوتی ہیں۔ خوبیوں کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ مزید نکھریں، اور خامیوں کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ کم سے کم ہوں، ختم ہو جائیں۔ تو ان ہمارے بہنوں بھائیوں میں جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دین کا جو تصور سمجھ میں ان کو آیا ہے، اس کے بارے میں بہت مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں، اس پر عمل بھی کر رہے ہیں اور اس کی دعوت بھی دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ ان کے اندر خامی یہ ہے کہ یہ اپنی بات کے علاوہ کوئی دوسری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، الا ماشاء اللہ۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو اگر یہ موقع مل رہا ہے کہ آپ کے پرانے تنظیم اسلامی کے دوست ساتھی آپ کو دعوت دے رہے ہیں، تو آپ ان کی دعوت قبول کیجئے اور ان سے کہیے کہ آئیں، ہم مل کر بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں اور اپنا وہ مشترک مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ہم میں کامن ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ دین کی صحیح دعوت ہے کیا، دین کا صحیح پیغام ہے کیا، اور اس میں آئیں ہم ہمدردانہ طریقے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور میں تو آگے بڑھ کر آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، اور میں ہر ایک کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ کسی ایسے مسئلے پر گفتگو کریں کہ جس میں آپ کا دوسرے سے اختلاف ہے، تو چھوٹے چھوٹے وقفوں میں تبادلہ ہو۔ مثال کے طور پر 5 منٹ طے کر لیں کہ 5 منٹ آپ گفتگو کریں گے اور دوسرا فریق آپ کی بات سنے گا دھیان سے، پھر وہ گفتگو کریں گے، پھر آپ دھیان سے سنیں گے، پھر آپ گفتگو کریں گے اور وہ دھیان سے سنیں گے۔ بات نرمی کے ساتھ کی جائے گی، بات دلائل کے ساتھ کی جائے گی۔ مجھے اس پر پورا اطمینان ہے کہ اگر اس انداز میں گفتگو ہوگی تو اختلافات اگر ختم نہ ہو گئے تو بہت کم ضرور ہو جائیں گے۔ تو اس موقع سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ مجھے تو حسرت ہی ہے کہ میں ایسے لوگوں کو، ایسے دینی لوگوں سے ملوں جو دین کے معاملے میں بہت سرگرم ہیں، اور وہ ساتھ بیٹھیں اور ہم ان سے آپس میں گفتگو کریں، میں بھی کروں، وہ بھی کریں۔ بلکہ دین ہی کیا، ایتھیسٹ بھی ہوں، کوئی دین سے بالکل ہی مخالفانہ نقطہ نظر رکھنے والے غیر مسلم ہوں، گفتگو کا صرف یہ طریقہ درست ہے کہ ہم اپنی بات کہیں، دلائل کے ساتھ کہیں، اور دوسرے کی بات سنیں پوری توجہ کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ۔ تبلیغی جماعت والے دوست جب آتے ہیں بات کرنے کے لیے تو بڑی خواہش ہوتی ہے میری کہ میں ان کی بات سنوں اور پھر میں ان سے کہوں کہ بھائی ذرا میری بات بھی سن لو، لیکن انفارچونیٹلی اس کا موقع نہیں آتا۔ تو اگر آپ کو یہ موقع میسر آ رہا ہے تو اس کو ضرور اویل کریں اور ان سے بات کریں۔ رہی یہ بات کہ ان بزرگوں نے کیسے غلطی کی، میرا خیال ہے کہ یہ ہر انسان سے ہوتی ہے۔ یا تو ہم ان کو پیغمبر مان رہے ہوتے، اگر وہ انسان ہی تھے اور ہم نے ان کے دلائل کو دیکھ لیا اور دلائل میں ہمیں کمزوری محسوس ہوئی، تو بس یہ بہت کافی ہے، اس سے آگے بڑھ کر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔